جانی پہچانی شخصیت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے تاثرات سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آپ حضرات اکثر سنتے ہیں اور عرب لوگ کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، نصیحت کا خود محتاج ہیں اور بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ مختلف طرح کے بلکہ خدمات انجام دینے کی ذمہ داریاں ہیں اور قدم قدم پر رہنمائیاں جو کی جا سکتی ہیں، ان سب رہنمائیوں کا میں زیادہ سزاوار ہوں، زیادہ حقدار ہوں، زیادہ محتاج ہوں۔ کوئی بھی اچھا کام، اس میں کسی کے تاثرات اچھے ہوں خراب ہوں، اس کی پرواہ نہ کر کے اچھے کام کیے جانا چاہیے، اور اسی کا حکم ہم کو ہے۔ لیکن تاثرات سے اور لوگوں کے جذبات سے، لوگوں کی دعاؤں سے اور لوگوں کے رہنمائی سے کام کرنے کے مجالات بڑھتے ہیں، اور اس کو منظم اور بہتر طور پر کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، قوت ملتی ہے۔ ہم لوگ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں، یہ کوئی اجتہادی طور پر یا ایسا نہیں کہ وقتی طور پر کوئی ملک ہے، کوئی سرزمین ہے جس کو کوئی شرف حاصل ہو گیا ہے، بلکہ اس سرزمین کو جزیرۃ العرب اور جو اس کے اندر حرمین شریفین ہے، وَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ وہ بھی ہے، اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور محبت وحی ہے، اور اللہ جل شانہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی اور اس کی عبادت
اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت قرآن اور حدیث، یہ بھی اللہ جل شانہ نے اسی سرزمین کو عطا فرمایا تھا، اور مرور ایام کے ساتھ یہ آخری دور جو اس سرزمین کو حکومت کی حیثیت سے حاصل ہے، علماء اور مشائخ کی حیثیت سے حاصل ہے، وہ سب متحتم اور واجب قرار دیتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ایسی جگہ بھی اگر اچھا نہیں سوچ سکے، اچھا نہیں کر سکے، تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم کہیں جا کر کے بہتر کام انجام دے سکیں۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء کے اندر، جوانوں کے اندر، خاص طور پر اس دیار مقدس اور اس سرزمین کے اندر اور اس حکومت رشیدہ اور کہا جائے مملکت التوحید، مملکت الانسانیہ، مملکت الامن والسلام، اس کے اندر ہم اگر اچھی چیز سوچتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے، اور اسی کے پاداش میں ہم یہاں بہت سی اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ہم کو توفیق اردانی فرمائی ہے کہ ہم اس میں ہر طریقے سے اپنا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے، دامے درمے سخنے گفتے، اس میں ہم حصہ اپنا نبھائیں۔ میں فقہ اور فتاوی اور علم سے متعلق بہت کچھ اس وقت نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات، بہت سی چیزیں سنی ہیں اور معلوم ہے اہل علم میں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کے اور ملت کے اساتین موجود ہیں، اور وہ بہتر باتیں کہہ بھی چکے ہیں اور بہتر سے بہتر چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرماتے ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا، کچھ چیزوں کی طرف شیخ نے ہمارے اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں صرف ناموں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں کام کا مسئلہ ہے، اور صحابہ کا تو، مسلمانوں کا تو یہی امتیاز ہے، اور اہل حدیث اور سلفیوں اور سنیوں کا، کہ صحبت کی کوئی حقیقت میں کوئی بدل نہیں ہے صحبت کا۔ وَأَيْنَ الصُّحْبَةُ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا جب حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک وسوسے کے تحت یا ایک علمی موشگافی کے تحت جب پوچھا تھا اَيْنَ الصُّحْبَةُ، تو وہ اور اس کا جو پورا جواب ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں جو امتیاز تھا، حدیث میں جو کہتے ہیں امام زہری کے تلامذہ کے سلسلے میں اور ان کے 5 طبقات کے سلسلے میں، تو بس اوقات اس میں چیز آتی ہے کہ یہ محدث بہت مشہور تو نہیں ہے، بہت مکثر تو نہیں ہے، لیکن ملازمت الشیخ حاصل ہے۔ فقہ و فتاوی کے باب میں سب سے بڑی چیز ملازمت الشیخ، شیخ ابن عثیمین، شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتاوی نظریہ دیکھیے، دنیا دیکھیے، سوال و جواب دیکھیے، کیا چیز ہے اس کے اندر۔ میاں صاحب کا وجود ہے، اور دیوانوی ہیں محدث رحمۃ اللہ علیہ، مبارک پوری ہیں محدث رحمۃ اللہ علیہ، اور علماء پنجاب ہیں، اور علماء دہلوی ہے، اور ساری دنیا ہے، یمن کے علماء ہیں، اور دنیا ان کے قدموں کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے صبح و شام رات دن پڑھ رہے ہیں، تہجد گزاری ان کے اندر سکھائی جا رہی ہے، لیکن فقہ و فتاوی کی تمرین کس طرح سے تھی اور کیسے، وہ سب ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ روح جتنی کمزور ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارا فتویٰ شاید بظاہر نظر آئے کہ بہت مدلل ہے، لیکن جو بے برکتی ہم دیکھ رہے ہیں یا جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں،
کلام کی کثرت، فتاوی کی کثرت، مفتیوں کی کثرت، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اتنے عالم ہیں اور اتنے فتوے ہیں کہ ہر مولوی، ہر آدمی، اور بدقسمتی سے اس کو میں صراحت سے نہیں کہوں گا لیکن یہ کہہ دیں کہ فلاں جگہ کے لوگ یا فلاں نسبت رکھنے والے لوگ، ابھی علماء موجود ہیں، سب ہیں، اور وہ بول دیتا ہے، فتویٰ صادر فرما دیتا ہے، زبانی ہو یا قلم و قرطاس کے ذریعے سے ہو۔ اس وقت زیادہ فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ فتنہ بنے نہ بنے، یہ ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور منہج کی بات جو کہی گئی ہے اس سب کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ بسا اوقات صحابہ کہتے ہیں، کہیں صفہ کا نام لیتے ہیں، کہیں حدیبیہ کا نام لیتے ہیں، کہیں بیت رضوان کا اور اصحاب بدر کا، کہ اس کے لیے جمع فرما لیتے۔ اور کون فرما لیتا؟ جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، اس ایک فتوے کے لیے۔ اور کیا چیز ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ان سے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اور يَسْأَلُونَكَ، اور یہاں فتوے کی جس طریقے سے بہتات ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لمحہ فکریہ نہیں، جماعت کے منہجی، عقدی، اصولی اور اس کے وجود کا مسئلہ ہے، اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو جتن جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، وہ ایک طرف سے یہ ہوا، دوسری طرف جو لوگوں نے بیان فرمایا کہ فلاں جگہ ہم غائب ہیں، فلاں جگہ ہمارا وجود نہیں ہے، یعنی ایک طرف کثرت ہے اور کثرت میں وحدت نہیں، کثرت میں فقدان بھی ہے، تو اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے زندگی کے حالات ہیں۔ ایک بات یہ میں اور عرض کروں گا کہ نقال نہ بنے، پل پل دنیا بدل رہی ہے، اور اس بدلنے میں ہم فتویٰ دیے چلے جا رہے ہیں۔ کسی بھی اقتصادی، معاشی، سیاسی، ٹیکنالوجی، سائنس، طب کی دنیا ہو یا اقتصاد کی، جس پر دنیا ٹکی ہوئی ہے، اس میں ہر لمحے تغیر ہے، اور ہر لمحے محتاج ہے کہ آپ اس میں شریعت کے احکام کو جانیں۔ لیکن کیسے سیدھے سیدھے فتویٰ دے رہے ہیں۔ تصویر مسئلہ ہوا نہیں، بینکنگ نظام سمجھنے والا 1,00,000 مولویوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں، اگر مان لیں 1,00,000 ہے تب، اور ایک بھی نہیں ہے جو اس نظام باطل یا نظام حق کو سمجھے، اور اس پر فتویٰ آ جا رہا ہے، اور طرح طرح کے بہت سے فتوے آ رہے ہیں۔ مسئلے کی تصویر، اس کی حقیقت اور وہ سب چیزیں نہیں جانتے، کن بنیاد پر آپ فتویٰ دے رہے ہیں۔ اس لیے جتنا ماہر علماء کے سامنے زانوِ تلمس تہ کر کے نہیں، جوتیاں جو کہہ رہے تھے وہ سب محاورے ہو گئے ہیں۔ حقیقت میں ان جوتیوں کی جگہوں کو بلا صاف کیے بھی بیٹھے تو وہ تو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا کو بھی جاننا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے جو اس وقت فتوے دیے گئے تھے، پتہ نہیں لوگ کہاں سے کرتے ہیں، لیکن آپ پڑھیں گے تاریخ اور سیرت کو، بات بہت لمبی ہو گئی، میں ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ ایسے تھا، چائنا جب فتح ہو رہا تھا، کیڑے مکوڑے کھانے والی قومیں تھیں، ایک پر ایک، اور ایسی ایسی چیزیں تھیں کہ وہ اس کو تو لوگوں نے اس میں وہی گنجائش والی، اور فقہا کے جو اصحاب الرائے کے اور وہ جو ہیں وہ سب چیزیں تھیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اس وقت جو بات کہی تھی، العالم خبیر بزمانہ ولن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلحها، وہ پوری ایک تاریخ ہے، ایک پورا ذخیرہ ہے، اور علماء اور فقہا کے فقہیات نے سب کو ایک لفظ میں انہوں نے حل کیا تھا کہ ان حقیقتوں کو پہچانو، اور پھر اس کی بنیاد پر کتاب و سنت کی بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑو۔ یعنی دنیا کو انتہائی درجے کسی سب سے اچھے اقتصادیات کے ماہر سے تم عالم ہو تو اس کو سمجھ رہے ہو، اور اسی طریقے سے طبی مسائل جو ہیں اس کو تم ان حقیقتوں کو سمجھ رہے ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ ہی تم کتاب و سنت میں اس طریقے سے ہو کہ ابرہم قلوبا، یہ تقوی۔ اور یہ کسی نے کہا تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام شافعی کے نام لیتے ہو، سب علم جمع کر لو دنیا کا، لیکن وہ تقوی کہاں سے لاؤ گے اس فتویٰ میں؟ وہ لاؤ گے، وہ اخلاص کہاں سے لاؤ گے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ اخلاص اور تقوی ہے، وہ لانا ہے۔
اور حقیقت میں کہ تقریروں سے کام بننے کو نہیں ہے، ایسا مزاج بنانا پڑے گا، اسی تربیت کرنی پڑے گی، اور تب یہ مسائل حل ہوں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جوانوں کے اندر جو اس وقت حوصلہ ہے اور جو فکر مندی ہے جو علماء کے اندر ہے، انشاءاللہ وہ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس دار کو جو کیا ہے یہ جالیات میں بہت زیادہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح کے توجیہی اور تبلیغی اور اصلاحی اور خاص طور پر جوانوں کو انحراف سے بچانے کے لیے اور دنیا میں جس طرح کی بدامنی پھیل رہی ہے اس کو امن و سلامتی اور کہ خاص ماحول میں کتاب و سنت کے خاص ماحول میں جو یہاں کا طر امتیاز ہے علماء کا، حیات کبار علماء کا، یہاں کی حکومت کا، جو ساری دنیا میں دنیا تو ہزار راستے اختیار کر رہی ہے لیکن کتاب و سنت کی بنیاد پر جنہوں نے انسانیت کی اور اسی طریقے سے اخوت انسانی کی، اخوت ایمانی کی جو بنیادیں انہوں نے قائم کی ہے، یقین جانیے کہ وہ ابر القرون صحابہ کرام کے بعد شاید اس اجتماعیت اور اس قوت کے ساتھ حکومت کی شکل میں نظر آتا ہو۔ میں کہوں گا کہ یہاں آپ کو یہ موقع ملا ہے، اللہ جل شانہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھائی میرے بیٹھے ہیں ادھر یا ادھر، اللہ جل شانہ سب کو سب سے بڑی دولت یہاں سے یہی لے کر کے جانی ہے، اور یہی فکر و فہم کے ساتھ اور اسی طرح کے مزاج بنا کر کے اپنے گھروں، اپنے ملک میں اپنی جماعتوں اور جمعیتوں اور ملک میں بھی، ابنائے وطن میں بھی ہم اسی فکر کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی تمام ٹیم کو، سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ لوگوں نے جالیات کے ذریعے سے جو خدمت انجام دی ہے ساری دنیا میں اسلام کی اور دے رہے ہیں، اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے اس فکر مندی کے ساتھ علمی بنیادوں پر بھی کام کر رہے ہیں، میں اللہ جل شانہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے، آپ کو پھلنے پھولنے کا موقع عنایت فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت بندیوں کو آپ کے حصے میں مقرر فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔